ہم اب آپ کو سعودی عرب کی خبر دیتے ہیں، جہاں پر پاکستان کی تمام اہم لوگ، وزیر اعظم، چیف آف اسٹاف، کابینہ کے ممبران کی ایک اور میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد ایک آفیشیل اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ آفیشیل اعلامیہ پر ہم نہیں جاتے، آفیشیل اعلامیہ کی اہمیت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ یہ سعودی عرب بار بار ہم جا رہے ہیں، کسی زمانے میں جب سعودی عرب کے فرما روا سے میٹنگ کرنی ہوتی تھی تو 3 4 5 مہینے ایک ہیجان برپا ہوتا تھا، تیاریاں ہوتی تھی۔ آج کل جو ہے وہ بالکل لٹرلی کال اوے۔ تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں کس تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس سمیرہ خان موجود ہیں، سما ٹی وی کی نمائندہ خصوصی، اور وزارت خارجہ کو بھی کور کرتے ہیں۔ سمیرہ، بہت شکریہ۔ تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو میٹنگ تھی یہ کیا تھی اور کس لیے تھی؟ بہت شکریہ طاہر صاحب۔ یہ فیوچر انیشیٹو فورم کا انعقاد ہوا تھا سعودی عرب ریاض میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ از ٹرانسفارمنگ ایٹ اے پیس دیٹ وی ہیو نیور سین بیفور، اور وہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ ایک رات کے اندر ہی سعودی عرب کو اس قدر ٹرانسفارم کر دیں کہ وہ پرانے اور نئے میں تقابلی جائزہ جو ہے وہ بھی اس قابل نہ رہے، وچ از اے ویری اٹس پروگریسنگ آن اے ویری فاسٹ گروتھ۔ لیکن ہم نے ایک سال پہلے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس گروتھ کے ان کے اپنے ایک سفر میں وہ پاکستان کو اتنا لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں، اور اس میں شاید ہم غلط بھی نہیں تھے سوچنے کے لیے، کیونکہ انٹرنلی پاکستان میں اس قدر ہجانیت تھی، اس قدر ایک پولیٹیکل پولرائزیشن تھی کہ ہم اس کے جو کچھ ایک مثبت اشاریے تھے ارد گرد سے فارن پالیسی سے، وہ ہم لینے سے قاصر تھے۔ مگر ریسنٹلی اب مئی میں جو پاکستان انڈیا کا سٹینڈ آف ہوا ہے، وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہی ہوں، اس کے بعد سے پاکستان اور سعودی عرب روٹین سے زیادہ ایک پیس کے ساتھ ایک دوسرے کے مزید قریب آئے ہیں۔ ڈیفنس پیکٹ آپ نے دیکھا، یہ بائیلیٹرل ہے، کچھ لوگوں کو شکوک و شبہات تھے شروع میں کہ شاید سعودی عرب فرنٹ پر ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے ممالک ہیں جن کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، مگر وہ بھی وقت نے ثابت کیا کہ یہ پیورلی پاکستان اور کنگڈم آف سعودی عربیہ کا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے۔ تو اٹ از ویری فاسٹ پیس ڈپلومیٹک بائیلیٹرل ٹیبل آف ٹائز فار پاکستان اینڈ سعودی عربیہ، مگر نیک شگون ہے۔ دیکھیں آگے بھی مزید بہت ساری ایسی جہتیں جہاں پاکستان کو سعودی عرب کی ضرورت ہے، اور ان میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں ایک جو بڑھتا ہوا ایک گیپ ہے، ایک جو اس وقت غزہ کے سلوشن کی طرف کوئی چیز نہیں جا رہی، اس میں جس طرف سعودی عرب جائے گا پاکستان اوبویسلی دے ول سی کہ ان کے ڈیفنس۔ سمیرہ، آپ نے بہت ساری باتیں کی، آپ نے جو باہمی تعلقات ہیں اس کے اندر جو تیزی آئی اس کا ذکر کیا، سعودی عرب ایک نیا سعودی عرب بن رہا ہے، آپ نے اس کا ذکر کیا، جو انویسٹمنٹ کے معاملات ہیں، جو پروجیکٹس ہیں، وہ آج اعلامیہ کے اندر کھل کے اس کے اوپر بات ہوئی۔ لیکن آپ نے بیچ میں دفاعی معاہدے کی بھی بات کی۔ دفاعی معاہدے سے پہلے پاکستان سعودی عرب کے تعلقات اور دفاعی معاہدے کے بعد پاکستان سعودی عرب کے تعلقات، ان میں کتنا فرق ہے؟ بہت فرق ہے طلعت صاحب۔ میں یہ ایک بہت کور کویشچن آپ نے پوچھا ہے، کیونکہ یوزلی لوگ بڑے موٹے موٹے دخیم قسم کے ڈیفنس انالیسس کر کے چلے جاتے ہیں، مگر ابھی تک اس کے اوپر ہم نے کہیں سے بات نہیں سنی کہ نہ ہی کوئی کمپیریزن میں آ رہا ہے۔ پاکستان اس ڈیفنس پیکٹ سے پہلے اسی طرح کی ایک آفر 2021 میں انہوں نے افغانستان کو کرائی تھی کہ اس میں ہم آپ کے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر یہاں سے US ٹروپ وڈرال بھی مانیٹر کر دیتے ہیں، اور وی شوڈ انٹر انٹو اے ڈیفنس بائیلیٹرل ڈیفنس پیکٹ۔ مگر افغانستان نے ایک طرف اس وقت کے آرمی چیف کو ہاں کر کے دوسری جانب شام کو انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد میرے ایٹ لیسٹ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ سعودی عرب جیسا بڑا ملک پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ میں آئے گا۔ شورلی آئی گیو دا انٹائر کریڈٹ ٹو ریسنٹ ملٹری اسٹینڈ آف پاکستان اینڈ انڈیا، جہاں پاکستان نے اپنے سے 3 گنا بڑی ملٹری کو شکست دی ہے، اور اپنی ایئر سپیریورٹی، گراؤنڈ سپیریورٹی، ملٹری مائٹ کو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ سگنیچر کرایا۔ مگر اب جو ایک ماحول ہے، وہ اکثر ہم میمز کی زبان میں کہتے ہیں اب ڈر کا ماحول ہے دنیا میں، تو وہ ڈر کا ماحول اب پاکستان کے لیے وقت ہے کہ ہاؤ وی کیش بگ ٹائم آن دس۔ اچھا، اب آپ نے ایک اور لفظ استعمال کر دیا، میرے پاس وقت کم ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں، کیش کریں۔ اب اس سے مراد عموماً لوگ یہ رہتے ہیں جی دفاعی معاہدہ ہو گیا، پاکستان پہ حملہ ہوگا تو سعودی عرب پہ حملہ ہوگا، سعودی عرب پہ حملہ ہوگا تو پاکستان پہ حملہ ہوگا، دونوں مل کے جنگیں لڑیں گے، ہمارا دشمن ہندوستان ہے، دوسری طرف افغانستان لگا ہوا ہے، سعودی عرب کے اپنے معاملات ہیں۔ تو یہ دفاعی معاہدہ جو ہے یہ لڑائی معاہدہ ہے ایک دوسرے کے لیے، کیا ہے آپ کی نظر میں اب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں؟
तेरे साहब बहुत शुक्रिया. दिस इज़ वंस अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं देख रही थी एक रुझान ये चल पड़ा था अभी खासतौर पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के स्टैंड ऑफ में. लोगों ने गिला किया कि सऊदी अरब कहाँ है, उसको तो हमारे साथ लड़ाई लड़नी थी. तो डिफेंस पैक्ट्स यूजुअली डोंट मूव दैट वे, दे डोंट वर्क इन दैट डायरेक्शन. ये एक बाहमी मुआहिदा होता है और इसमें हमेशा काम करती हैं प्रिविलेज डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशंस, जो कि अमूमन मुझे या आपको हुकूमतें नहीं बताएंगे, लेकिन वो भी इनसाइडर ब्रीफिंग्स में होती हैं. मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान की अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई लड़ाई होती है तो वो चीन को कहे या सऊदीया को कहे कि तुमने मुझसे मुआहिदा किया था, आओ अब तुम मेरी जगह मिसाइल दागो. अभी रिसेंटली चाइना की मिसाल आपने देखी, मार्का हक का क्रेडिट लोग चीन को दे रहे थे, मगर इंटरनल कहानी ये थी कि खुद चीन भी हैरान था कि पाकिस्तान ने अपने आप को ये डेवलप इतना किस वक्त किया, खासतौर पर साइबर कमांड में और एयर सुपीरियॉरिटी में. तो लोगों का मानना शायद थोड़ी सी मालूमात की कमी या कम फहमी की बुनियाद पर हो सकता है, मगर डिफेंस पता है कि जब आपको इंटरनेशनली आपको कहीं पर डिप्लोमेटिक क्वेश्चन की सपोर्ट की जरूरत पड़े तो इसके अलावा अमन के दिनों में डिफेंस पैक्ट की अहमियत ज़्यादा होती है जब आपने गहरे ताल्लुकात बनाने होते हैं, मईशतों को जोड़ना होता है, दिफाई आपने टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करनी थी. खबर लेते हैं जहां पर अफ़गानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात अब आखिरी नुक्ते पर आके खड़े हो गए हैं. दो बड़े नुक्ते हैं जिसके ऊपर अब बात हो रही है. ये आर या पार वाली बात है. अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो फिर हालात पहले से भी शायद ज़्यादा बिगड़ जाएं. पहला नुक्ता क्या है कि टीटीपी के मामले को तालिबान ने संभालना है. टेबल के ऊपर सिर्फ इस वक्त ये नुक्ता है और अगर उन्होंने संभाला तो पाकिस्तान की तरफ से रद्द अमल नहीं आएगा. अभी तक जो पेशरफ्त हुई है वो बस खट्टी मीठी है. इफ्तिखार फरदौस साहब हमारे पास मौजूद हैं, दी खुरासान डायरी जो इन तमाम मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखता है, वो प्लेटफॉर्म उसको हेड करते हैं, तज्ज़ियाकार हैं. इफ्तिखार बहुत शुक्रिया. पहले तो ज़रा इसके ऊपर आइएगा कि ये जो फौरी ख़बर है जिसके अंदर हमें बताया गया कि अब टेबल के ऊपर सिर्फ दो नुकात हैं, तालिबान को टीटीपी को हैंडल करना है और पाकिस्तान ने ये बताना है कि अगर आपने हैंडल किया तो हम इसका रद्द-ए-अमल नहीं देंगे. ये जो अभी तक मुज़ाकरात हुए हैं उनके अंदर जो नुकात सामने हैं उनसे मुख्तलिफ हैं, उनकी असास हैं या उनसे हटके हैं? जी तलत साहब, जो नुक्ते आप बता रहे हैं, जो नुकात हैं, बेसिकली यही वो कंटेंशियस पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अभी तक फैसला जो है वो नहीं हो सका. बाकी सारी चीजों के ऊपर एग्रीमेंट है. और अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो उसमें अफगानिस्तान की तरफ से मुतालिबात जो थे वो बॉर्डर से रिलेटेड हैं और वो जो रेफ्यूजीज का सिलसिला है उससे रिलेटेड है. और दोनों पाकिस्तान ने कंसिडर किए, कहा कि दोनों के साथ जो है, दोनों के ऊपर जो है वो बात हो सकती है. पाकिस्तान की तरफ से जो मुतालिबात हैं उसके अंदर कोई 6 लोग हैं जो उन्होंने मांगे हैं, जिनके एड्रेसेस, कोऑर्डिनेट्स, उनकी तस्वीर वगैरह सारी चीजें जो है वो शेयर की हैं. उसमें हाफिज गुल बहादुर के लोग हैं, टीटीपी के लोग हैं, उसमें जमात उल अहरार के लोग हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से जो डिमांड है. इसके अलावा जो बॉर्डर के ऊपर जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर पाकिस्तान ने जो है वो डिमांड की हुई है. और ताकि ये जो ड्यूरेंट लाइन और ये सारे किस्से हैं ये एक ही साथ खत्म हो, इसलिए उसको एक स्टैंडर्डाइज बॉर्डर मैकेनिज्म के हवाले से जो है एक डिमांड सामने आई है कि थोड़ा सा आप पीछे हट जाएं, थोड़ा सा हम पीछे हट जाएंगे, एक बफर जोन क्रिएट करते हैं, उसके अंदर अगर कोई कार्रवाई हुई तो दैट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर. अच्छा, अगर मैं पूछ पाऊँ आपसे, अब ये जो खबर हमारे सामने आ रही है, ऑफिशियल ज़राए से ही आ रही है कि पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट कर लेगा अगर तालिबान टीटीपी को हैंडल करें, तो इसके अंदर तो जो लोगों की हमें तलब थी कि वो उनको हमारे हवाले करें, दूसरे मामलात, वो मुझे लगता है कि उससे फोकस हट के सिर्फ इसके ऊपर आ गया. तो ये कहीं पर आपको लचक का मुजाहरा नज़र आ रहा है, मिडिल ग्राउंड नज़र आ रहा है अगर तालिबान टीटीपी को हैंडल कर लें, या आपको लगता है कि मसाइल की जड़ यही है और इस जड़? जी गो अहेड. ये जो मामला है, ये जो टीटीपी के हवाले से जो आपने 2 पॉइंट्स का जो है वो जिक्र किया और फिर पाकिस्तान का रद्द अमल है, ये एक पूरा मैकेनिज्म से रिलेटेड है. और बेसिकली ये वो मॉनिटरिंग एक मैकेनिज्म है जो 4 ममालिक के दरमियान में बनना है, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर बनती है. क्योंकि ये जिम्मेदारी के जो लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया, बेसिकली इसके अंदर सेमेंटिक्स हैं, यानी इस अल्फाज की तशरीह है जिसके ऊपर ये सारी बात पर जो है वो लगी हुई है कि अगर कोई ऐसी चीज होती है अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर,
تو جو میکینزم ہے وہ آئے گا جس میں ثبوت دیے جائیں گے، اور جس کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر، چاہے وہ انٹیلیجنس کے ہو، اوپن سورس ہو، کسی کا کلیم ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کے سب جو ہے ان چاروں ممالک کو سبمٹ کیے جائیں گے، اور جہاں سے یہ کام ہوا ہے وہاں پر افغانستان جو ہے وہ خود جو ہے وہ کارروائی کرے گا۔ اس پر یہ سگنیچر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے، اور ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی اٹیک پاکستان کے اندر 200 کلومیٹر ہو رہا ہو تو ہم اس کے لیے کیسے رسپانسیبل ہے۔ ٹھیک، اس لیے ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس جو لیڈرشپ ہے، یا تو ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ان کے خلاف آپ خود جو ہے وہ ایکشن لیں، یا پھر ہمیں ایکشن لینے دیں، اور اگر دونوں باتیں آپ کو منظور نہیں ہے تو آگے مل افتخار، کر ان کے یہ خلاف جو ہے تمام وہ عمل کارروائی جو ہے کرتے جس ہیں۔ کا آغاز اس دوحہ پر سے وہ ہوا، سگنیچر اور کرنے اس کے سے لیے پہلے تیار کے نہیں۔ حالات سے بھی آپ واقف ہیں، ابھی تک جو عمل چلا استنبول کے اندر، اس پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے، اور اب یہ بالکل آپ سمجھیں کہ آر یا پار کی کیفیت میں یہ مذاکرات آ گئے ہیں۔ کیا آپ کو حیرانی ہوئی ہے کہ یہ اتنے کمپلیکس مذاکرات میں کنورٹ ہو گئے؟ کیونکہ بظاہر تو معاملہ بڑا سیدھا ہے، اگر ان کی وجہ سے درندازی ہو رہی ہے اور لوگ وہاں سے آ رہے ہیں تو ویریفائبل ہے، سیٹلائٹ امیجری موجود ہے، لوگ موجود ہیں، پورا ٹریک آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے جس کا جواب پاکستان دیتا ہے، تو بظاہر تو سادہ سا معاملہ ہے، لیکن یہ اتنا طویل اور کمپلیکس کیسے ہو گیا؟ طلعت صاحب، جب یہ سارے نیگوسیشن شروع بھی ہوئے تھے اور آپ سے بھی میری بات جو ہے وہ ہوئی تھی، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی سلوشن ہے، کیونکہ یہ پرابلم سسٹمک ہے، یعنی یہ اس کی ڈی این اے کے اندر ہے، اور طالبان سے یہ بات کرنا کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ کہنا کہ آپ اپنے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر وہ اس بات پہ جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں تو یہ میرے لیے بہت بڑا شوق ہوگا کہ وہ لیکن اس کے ٹی لیے ٹی پی کس اور طرح سے وہ طالبان راضی میں ہو کیا جائیں گے، ایسی کیونکہ یہ بانڈنگ ان کی ہے؟ بیسک جو سسٹم ہے اس کے خلاف ہے۔ ان کی گوند کیا ہے؟ ان کو کس چیز نے جوڑا ہوا ہے؟ ذرا اس کی بھی وضاحت کر دینا۔ دیکھیں، یہ ایک اس کا آئیڈیولوجیکل پیٹرن ہے، اور دوسرا اگر آپ جیو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو آبویسلی یہ پراکسی نیٹ ورکس ہیں جس کے لیوریج ہے، یعنی ان کا زور وہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے جس کے ذریعے ہم کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، کوئی گھنٹہ دو پہلے، جو عبد المتین کانی ہیں، ان کے منسٹر ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر پاکستان ہمیں جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر کے کوئی اٹیک کرتا ہے تو ہم اسلام آباد کے اوپر اس بار اٹیک کرتے ہیں۔ تو یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ طالبان کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اسلام آباد کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسے گروپس کو استعمال کر کے جو ہے یہ ٹارگٹ جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ایک الٹیمیٹ بات نکل کے آ سکتی ہے، کیونکہ پاکستانی ٹائم کے مطابق 9 بجے آج ڈیلیگیشن کی فلائٹ جو ہے وہ واپسی تھی، جس میں انہوں نے واپس جو ہے وہ آنا تھا، اور وہ واپس نہیں آئے۔ مطلب یہ ہے کہ اب وہ کل آئیں گے، تو پوری رات بھی ہے جس میں بات چیت جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ ثالثین سے جو بات ہوئی میری، وہ بہت کلیئر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ یہاں سے جوائنٹ نکلے، جس میں اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو آخری اس کی حد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ نکلے کہ آئندہ بھی بات چیت جو ہے وہ جاری رہے گی لیکن سیز فائر قائم ہوگا۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے راضی نہیں ہے، ان ٹرمز آف کہ وہ یہ تو چاہتا ہے کہ پیس جو ہے وہ سیز ٹھیک، فائر ہو اور امن ہو، لیکن اگر یہ یہاں سے چلے گئے اور پھر بھی اٹیکس پاکستان کے اندر ہوں گے تو موقف بہت کلیئر ہے کہ اٹیک جو ہے وہ ریٹیلیٹ کیا جائے بالکل گا آخر میں افغانستان کے اندر۔ 1 سے لے کے 10 کے نمبر کے اوپر آپ کامیابی کے امکانات کو، ایگریمنٹ کے اقدامات کو کتنے نمبر دیں گے؟ جتنا نمبر زیادہ ہوگا اتنا مثبت ہوگا، جتنا کم ہوگا اتنا منفی ہوگا۔ گو ہیڈ۔ 2 جی، 2 میں تو 2 کے اوپر ہی آپ نے ہوں، تو فیل ہی کیونکہ کر دیا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کامیابی کی طرف ہے۔ آپ نے تو فیل ہی کر دیا۔ نہیں ہے جی، اس میں کوئی بات ہی آگے نہیں بڑھ رہی، اس میں کوئی بات آگے نہیں، جب تک یہ دستخط ہوگا نہیں اور کور ایشو ریزالو نہیں ہوگا تو اس میں بات آگے جا ہی نہیں سکتی، اور ابھی تک اس میں ریلیکٹنس ہے، اس میں کوئی ایسی بات سامنے آئی نہیں ہے کہ جس میں ہم ابھی تک تو طالبان ڈینائی کر رہے تھے کہ ٹی ٹی پی نام کی کوئی چیز ہی چیز نہیں ہے اس نہیں۔ افتخار، نیگوسیشن کے آپ درمیان کا بھی بہت وہ ڈینائی شکریہ۔ کرتے یہ رہے۔ آپ نے جو 2 نمبر دیے ہیں یہ اب میرے ساتھ رہے گا، اور افتخار فردوس ناظرین تجزیہ کار ان معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہوئے ہیں، وہ 10 میں سے 2 نمبر دے رہے ہیں کامیابی کے امکانات کو۔ لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب یہی 2 نکات ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا، اور پاکستان کا ڈیلیگیشن اب اگلی رات جو ہے موجودہ رات گزارے گا بات چیت میں، تو لیکن 10 میں سے 2 نمبر کا امکان ہے مثبت۔